حکم کے مطابق بھٹو صاحب کو 3-4 اپریل 1979 کی درمیانی شب کو 2 بجے انسپیکٹر جنرل جیل خانہ جات کی موجودگی میں پھانسی لگانی تھی۔ انسپیکٹر جنرل جیل خانہ جات چودھری نذیر اختر راولپنڈی جیل میں 3 اپریل کی صبح سے حاضر تھے، جبکہ وہ 1 اپریل شام سے راولپنڈی آئے ہوئے تھے۔ بھٹو صاحب کی لمبی بھوک ہڑتال، جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے، اس کی وجہ سے ان کی جسمانی حالت دیکھ کر ایک سٹریچر کا بھی بندوبست کر لیا گیا تھا کہ اگر وہ پھانسی گھاٹ تک چل کر نہ جا سکے تو ان کو اس پر لے جایا جائے گا۔ چند ایک پیٹرومیکسس کا بھی بندوبست کر لیا گیا، کیونکہ اس رات آسمان پر کافی بادل موجود تھے اور رات اچھی خاصی اندھیری تھی۔ مندرجہ ذیل افسران رات 1:35 پر سیکورٹی وارڈ گئے، جن میں سپرنٹینڈنٹ جیل چودھری یار محمد، کمانڈر سیکورٹی فورس لیفٹیننٹ کرنل رفیع الدین، مجسٹریٹ درجہ اول ڈسٹرکٹ کورٹ راولپنڈی مسٹر بشیر احمد خان، راولپنڈی جیل ڈاکٹر صغیر حسین شاہ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل خواجہ غلام رسول، جبکہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل مجید احمد قریشی، کاظم حسین بلوچ، محبت خان اور سپرنٹینڈنٹ جیل کے چناؤ کے مطابق چند وارڈز بھی سیکورٹی وارڈ کی دالان تک مندرجہ والا پارٹی کے پیچھے گئے۔ انسپیکٹر جیل خانہ جات چودھری نذیر اختر دفتر سے سیدھے موت کی کنویں کی طرف ہی چلے گئے۔ سیکورٹی وارڈ، پھانسی گھاٹ اور ان کے درمیانی راستے پر فوج کی فالتو گارد بھی متعین کر دی گئی تھی۔ مذکورہ پارٹی بھٹو صاحب کی سیل کے اندر گئی۔ بھٹو صاحب گدے کے اوپر لیٹے ہوئے تھے اور جاگ رہے تھے۔ ان سے مجسٹریٹ مسٹر بشیر احمد خان نے کہا کہ کیا وہ کوئی وصیت چھوڑنا چاہتے ہیں؟ بھٹو صاحب خاموش رہے۔ بھٹو صاحب کا رنگ بالکل پھیکا اور زرد پڑ چکا تھا۔ وہ جسمانی لحاظ سے نکاہت کی حالت میں تھے۔ ان کی آواز خفیف، بے حد کمزور تھی اور وہ صاف سنائی نہ دے رہی تھی۔ انہوں نے کوشش کر کے کہا، میں نے کوشش کی لیکن میرے خیالات اتنے درہم برہم تھے کہ میں نہ لکھ سکا۔ میں نے اسے جلا دیا۔ میں نے قریب جا کر ان سے کہا کہ جناب آپ چل کر جائیں گے یا یہ آپ کو اٹھا کر لے جائیں؟ انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ میری آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے۔ چند لمحوں بعد میں نے اسی فکرے کو دہرایا، وہ مجھے اسی طرح دیکھتے رہے اور پھر کہا، مجھے افسوس ہے۔ انہوں نے کچھ کہا لیکن ہم میں سے کوئی بھی کچھ نہ سمجھ سکا۔ میں نے آگے جا کر ان کے اوپر جھک کر کہا، معاف کیجیے گا میں آپ کو سمجھ نہیں سکا۔ انہوں نے اسی فکر کو دہرایا لیکن میں آخری 1-2 لفظ پھر بھی سمجھ نہ پایا۔ میں ان کے چہرے پر پوری طرح جھک گیا اور پھر ان سے کہا، معاف کیجیے گا میں آپ کو سمجھ نہیں سکا۔ وہ بے حد کمزوری اور وقفے کے ساتھ بولے، مجھے افسوس ہے میری بیوی چلی گئی ہے۔ وہ بے حد پر اضطرار اور دل سوز حالت تھی۔ میں بھٹو صاحب کے جواب کے ساتھ خاموش ہو گیا۔ شاید وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ وہ چل نہیں سکتے، مگر یہ بھی نہیں چاہتے کہ انہیں اٹھا کر لے جایا جائے۔ شاید وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ اگر ان کی بیوی موجود ہوتی تو وہ انہیں سہارا دے کر لے جاتی۔ میں ان کے اس جواب پر بالکل شل اور بے حس ہو گیا۔ مجسٹریٹ نے دوبارہ آگے بڑھ کر ان سے پوچھا کہ آپ کچھ وصیت کرنا چاہتے ہیں؟ بھٹو صاحب خاموش رہے۔ مجسٹریٹ نے دوبارہ پوچھا کہ کیا آپ وصیت لکھوانا چاہیں گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں میں لکھوانا چاہوں گا۔ اس لمحے وقت ختم ہو چکا تھا اور جیل سپرنٹینڈنٹ نے ہیڈ وارڈ کو حکم دیا کہ وہ اپنے آدمی اندر لائے اور مسٹر بھٹو کو اٹھا لیں۔ 4 وارڈ اندر داخل ہوئے اور 2 نے بھٹو صاحب کے بازو اور 2 نے ان کے پاؤں اور ٹانگیں پکڑ کر ان کو اوپر اٹھا لیا۔ جب ان کو اٹھایا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا، مجھے چھوڑ دو۔ جب ان کو سیل سے باہر نکالا جا رہا تھا تو ان کی کمر تقریباً فرش کے ساتھ لگ رہی تھی۔ ان کی قمیض کا پچھلا حصہ ان وارڈروں جو ان کی ٹانگوں کو پکڑے ہوئے تھے ان کے پاؤں کے نیچے آیا اور قمیض پھٹنے کی آواز آئی۔ میں نے اس قمیض کا معائنہ تو نہیں کیا لیکن وہ بازوں کے نیچے تک ضرور ادڑ گئی ہوگی، یعنی ٹانکے کھل گئے ہوں گے۔ دالان میں ان کو سٹریچر پر ڈال دیا گیا۔ ان کے دونوں ہاتھوں میں ان کے پیٹ کے سامنے ہتھکڑی لگا دی گئی۔ اتنی دیر میں مشکتی عبد الرحمن چائے کی پیالی لے کر سامنے آیا، جو بھٹو صاحب نے ہمارے داخل ہونے سے پہلے اسے کہی ہوگی۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ جیل کی دیوار کے پار پرائم منسٹر ہاؤس میں بھٹو صاحب نے جو بھی چاہا دنیا کے کسی بھی حصے سے ان کے لیے فوراً مہیا کیا گیا، اور آج ان کی یہ آخری اور معمولی سی خواہش بھی پوری نہ ہو سکی کہ چائے کی ایک پیالی بھی پی سکیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک، شیئر اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔